میں ڈاکٹر محمد سلیم اقبال، ڈپٹی کنٹرولر ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ، اسسٹنٹ پروفیسر سرجری، سرٹیفائیڈ ان میڈیکل ٹیچنگ، ریسرچ اینڈ کلینکل کوآرڈینیٹر اور اسپوکس مین فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی آپ کی خدمت میں آج آپ کی بھرپور فرمائش پر ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جس کو عام زبان میں کینسر یا جڑ والی رسولی بھی کہتے ہیں۔ اس کا پتہ چلانے کے لیے امریکی سرطان سوسائٹی کی ہدایات۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع کو شروع کروں، میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ بڑی آنت کا سرطان اور ڈنڈی دار رسولی، کولن اور ریکٹل سرطان اور پولپس، پھیپھڑے کا سرطان، پروسٹیٹ کا سرطان، چھاتی کا سرطان، گریوے کا سرطان، بچہ دانی کی جھلی کا سرطان اور سرطان سے بچنے کے لیے ہدایات۔ سب سے پہلے میں بڑی آنت کے سرطان اور ڈنڈی دار رسولی، جسے پولپ بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دوں گا۔ 50 سال کی عمر کے مرد اور خواتین دونوں کو ٹیسٹ کروانے کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پلان کا استعمال کرنا چاہیے۔ پلان اے کے اندر وہ ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں جو ڈنڈی دار رسولی اور سرطان کا پتہ چلاتے ہیں۔ اس میں ہر 5 سال کے بعد لچکدار نلکی، جس کو سگمائڈوسکوپی کہتے ہیں، اس سے معائنہ کروانا ہوتا ہے۔ ہر 10 سال کے بعد کولونوسکوپی، 5 سال کے بعد دوہرا موازنہ یعنی بیریم انیما، یا ہر 5 سال بعد سی ٹی کولونوسکوپی کرواتے ہیں۔ پلان بی، اس پلان میں وہ ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں جو سرطان کا پتہ چلاتے ہیں۔ نمبر 1، فضلے میں مخفی خون کا ٹیسٹ، جس کو فیکل اکلٹ بلڈ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، ہر سال کروانا ہوتا ہے، یا ہر 3 سال کے بعد فضلے کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اگر ٹیسٹ پازیٹیو ہو تو کولونوسکوپی کروانی چاہیے۔ اگر خاندانی تاریخ یا دوسرے عوامل کی بنیاد پر آپ کو بڑی آنت کے سرطان کا زیادہ خطرہ ہے تو آپ مختلف شیڈول استعمال کریں۔ طبی ضروریات مہیا کرنے والے ڈاکٹر سے اپنی تاریخ کے بارے میں اور اس سے بہتر ٹیسٹنگ کے لیے برائے مہربانی ضرور بات کریں۔ پھیپھڑے کا سرطان۔ امریکی سرطان سوسائٹی اوسط خطرے والے لوگوں میں پھیپھڑے کے سرطان کے ٹیسٹ کرنے کی سفارش نہیں کرتی، لیکن ہمارے پاس ان لوگوں کی اسکریننگ کے لیے ہدایات ہیں جن کو سگریٹ پینے کی وجہ سے پھیپھڑوں کے سرطان کا زیادہ خطرہ ہے۔ یہ اسکریننگ آپ کے لیے مناسب ہو سکتی ہے اگر آپ کے اندر ذیل میں دیے ہوئے عوامل کا اطلاق ہوتا ہے۔ 55 سے 74 سال کی عمر، کم از کم 30 پیک سال سگریٹ پینے کی تاریخ رکھتے ہیں یا ابھی بھی سگریٹ پی رہے ہیں، یا پچھلے 15 سال سے سگریٹ پینی چھوڑ دی ہے۔
ایک پیک سال وہ عدد ہوتا ہے جو ہر روز کے سگریٹ کے پیک کو ان سالوں سے ضرب دے کر حاصل ہوتا ہے جو ایک شخص نے سگریٹ پیتے گزارے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جس نے 30 سال تک ہر روز سگریٹ کا ایک پیک پیا ہوگا تو اس کی 30 پیک سال کی تاریخ ہے۔ دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے 15 سال تک ہر روز سگریٹ کے 2 پیک پیے ہوں۔ اس طرح کے مریض کی تاریخ بھی 30 پیک سال کی ہوگی۔ سکریننگ چھاتی کے سالانہ لو ڈوز سی ٹی سکین LDCT کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اگر آپ اوپر دی گئی فہرست میں ٹھیک بیٹھتے ہیں اور سکریننگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے فوراً رابطہ کریں۔ پیٹ کا سرطان 50 سال کی عمر سے مردوں کو طبی ضروریات مہیا کرنے والے سے ٹیسٹنگ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں بات کرنی چاہیے تاکہ وہ اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ ٹیسٹنگ ان کے لیے صحیح انتخاب ہے یا نہیں۔ اگر آپ افریقی یا امریکی ہیں یا آپ کے باپ یا بھائی کو 65 سال کی عمر سے پہلے پروسٹیٹ کا سرطان تھا تو آپ کو طبی ضروریات مہیا کرنے والے ڈاکٹر سے یہ بات 45 سال کی عمر میں کر لینی چاہیے۔ یعنی اگر آپ کی خاندان میں کسی کو پروسٹیٹ کا کینسر ہوا ہے تو 50 سال کی بجائے 45 سال کی عمر میں آپ کو پروسٹیٹ کے سرطان کے متعلق ٹیسٹ کروانے کی آگاہی لینی چاہیے۔ اگر آپ ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ کو PSA جس کو پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بڑی آنت کے معائنے کے ساتھ یا اس کے بغیر PSA کروا لینا چاہیے۔ آپ کی PSA کی سطح اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آپ کو کتنی دیر کے بعد مزید ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ چھاتی کا سرطان 40 سے 44 سال کی عورتوں کے پاس میموگرام جسے چھاتی کا ایکس رے بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے چھاتی کی سالانہ سکریننگ شروع کرنے کا انتخاب ہونا چاہیے۔ 45 سال سے 54 سال کی عمر کی عورتوں کو ہر سال میموگرام یعنی چھاتی کا ایکس رے کروانا چاہیے۔ 55 اور اس سے زیادہ عمر کی عورتوں کو ہر 2 سال کے بعد میموگرام یعنی چھاتی کا ایکس رے کروانا چاہیے۔ سکریننگ اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک عورت کی صحت اچھی ہے اور اسے 10 سال یا اس سے زیادہ زندہ رہنے کی توقع ہے۔ تمام عورتوں کو چھاتی کے سرطان کی سکریننگ سے وابستہ فوائد، بندشوں اور ممکنہ خطرات سے واقف ہونا چاہیے۔ ان کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ عمومی طور پر ان کی چھاتیاں کیسے محسوس ہوتی ہیں اور چھاتی میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر اپنے متعلقہ ڈاکٹر کو دیں۔ کچھ عورتوں کی ان کی خاندانی تاریخ، جنیاتی رجحان اور کچھ دوسرے عوامل کی وجہ سے میموگرام یعنی چھاتی کے ایکس رے کے ساتھ ساتھ MRI کے ذریعے بھی اسکریننگ کروانی چاہیے۔ اس زمرے میں آنے والی خواتین کی تعداد بہت کم ہے۔
اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے چھاتی کے سرطان کے خطرے کے بارے میں اپنے لیے سکریننگ ٹیسٹ کے سب سے اچھے پلان کے بارے میں برائے مہربانی ضرور بات کریں۔ گریوے کا سرطان، جس کو سروکس کا کینسر بھی کہتے ہیں، گریوے یعنی سروکس کے سرطان کے لیے ٹیسٹنگ 21 سال کی عمر سے شروع ہونی چاہیے۔ 21 سال سے کم عمر عورتوں کو ٹیسٹ نہیں کروانا چاہیے۔ 21 سال سے 29 سال کی عورتوں کو ہر 3 سال کے بعد پیپ ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اس عمر کے گروپ میں HPV ٹیسٹنگ نہیں کرنی چاہیے جب تک پیپ کے غیر معمولی رزلٹ کے بعد اس کی ضرورت نہ ہو۔ 30 اور 65 سال کے عمر کی عورتوں کو ہر 5 سال کے بعد پیپ ٹیسٹ اور ایک مخصوص HPV ٹیسٹ جس کو کو ٹیسٹنگ کہتے ہیں کروانا چاہیے۔ اس طریقہ کار کو ترجیح حاصل ہے، لیکن ہر 3 سال کے بعد صرف پیپ ٹیسٹ کروانا بھی ٹھیک نہیں۔ 65 سال سے زیادہ عمر کی عورتیں جن کی گزشتہ 10 سالوں میں باقاعدگی سے گریوے کے سرطان کے لیے ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور جن کے رزلٹ معمول کے مطابق تھے، ان کی گریوے کے سرطان کے لیے ٹیسٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جب ایک دفعہ ٹیسٹنگ روک دی جائے تو اس کو دوبارہ شروع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خواتین جن کی سرطان کے خطرے کی سنگین تاریخ رہی ہے، ان کا اس تشخیص کے کم از کم 20 سال کے بعد تک ٹیسٹ کرنا چاہیے، بے شک ٹیسٹنگ 65 سال کی عمر سے زیادہ تک کرنی پڑے۔ وہ عورت جس نے اپنی بچہ دانی اور گریوا کو ایسی وجوہات کی بنا پر نکلوا دیا ہو، جسے مکمل ہسٹریکٹمی بھی کہتے ہیں، جن کا تعلق گریوے کے سرطان سے نہ ہو اور جس کی گریوے کے سرطان میں کوئی تاریخ نہ ہو یا سرطان کا کوئی سنگین خطرہ نہ ہو، اس کی ٹیسٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ عورتوں کو اپنی صحت کی تاریخ، HIV انفیکشن، اعضاء کی منتقلی، ڈائی ایتھائل سٹلبیسٹرول ایکسپوجر کی وجہ سے گریوے کے سرطان کے لیے سکریننگ کے مختلف شیڈول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے اپنی تاریخ کے بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ دانی کا غلاف یا بچے دانی کی جھلی کہتے ہیں، اس کا سرطان۔ حیض کے بند ہو جانے یعنی مینوپاز کے وقت تمام عورتوں کو اینڈومیٹریل یعنی بچہ دانی کی جھلی کے سرطان کی علامات اور خطرات کے بارے میں بتانا چاہیے۔ عورتوں کو غیر متوقع خون کے دھبے یا خون کے بہنے کے متعلق اپنے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے۔ کچھ عورتوں کو اپنی تاریخ کی وجہ سے شاید ہر سال انڈومیٹریل یعنی بچہ دانی کی جھلی کی بایوپسی کروانے کے متعلق سوچنا پڑے گا۔ مہربانی سے اپنی تاریخ کے متعلق اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے بات کریں۔ ہدایات: اپنی صحت کو کنٹرول میں لیں اور اپنے سرطان کے خطرے میں کمی کرنے میں مدد کریں۔ ہر قسم کے تمباکو سے دور رہیں، صحت مند وزن پر آ جائیں اور پھر اس پر قائم رہیں۔ باقاعدہ جسمانی ورزش کے ساتھ حرکت کرتے رہیں۔ بہت سے پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ صحت مند کھانا کھائیں۔ اپنی جلد کی حفاظت کریں۔ اپنے آپ کو، اپنی خاندانی تاریخ اور اپنے خطرات کو جانیں۔
باقاعدہ معائنے کروائیں اور سرطان کی اسکریننگ کے ٹیسٹ کروائیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے موضوع سے کافی انفارمیشن یعنی آگاہی ملی ہوگی۔ اس طرح کی آگاہی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آپ کی بیماریوں کے متعلق مکمل آگاہی حاصل ہو سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔